سفید پیالے کی طرح ہے. مہمانوں کی مہمان نوازی کرنا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور مہمان کو رخصت کرتے وقت مہمان کا دل جیت لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. جیسے ہی حضرت مولا علی نے حکمت بیان کی, اندر سے آواز آتی ہے سیدہ فاطمہ کی, کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اس کی حکمت بیان کروں. میرے نبی نے کہا فاطمہ حکمت بیان کرو. فاطمہ کہتی یا رسول اللہ عورت ایک سفید پیالے کی طرح ہے. عورت کا پردے میں رہنا یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور پوری زندگی اپنے آپ کو غیر محرم کی نگاہوں سے اپنے آپ کو بچا لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. بال سے بھی زیادہ باریک ہے. جب سیدہ فاطمہ نے حکمت بیان کر دی تو میرے نبی نے کہا اے میرے صحابہ سنو, اب میں اس کی حکمت بیان کرتا ہوں. میرے نبی نے کہا معرفت الہی ایک سفید پیالے کی طرح ہے. جسے معرفت الہی کی دولت مل جائے وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور معرفت الہی پانے کے بعد اس پر قائم رہنا, اس کو سنبھال لینا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ابھی میرے نبی نے حکمت بیان کی کہ جبریل امین آ گئے. کہ یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں بھی اس کی حکمت بیان میرے نبی نے کہا جبریل بیان کر. جبریل نے کہا یا رسول اللہ راہ خدا, راہ مستقیم ایک سفید پیالے کی طرح ہے. سبحان اللہ. صراط مستقیم پر چلنے والا شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور پوری زندگی اس راستے پر چلتے ہوئے دنیا سے چلا جانا یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. ابھی حضرت جبریل امین حکمت بیان کر مکمل کیے, فوراً رب کا اعلان ہوا. کہا جبرائیل جب سب نے بیان کر دیا ہے تو میرے محبوب کو کہو کہ خدا بھی اس کی حکمت بیان کر رہا ہے. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ خدا بھی اس کی حکمت بیان کر رہا ہے. میرے نبی نے کہا اے جبرائیل خدا کیا کہہ رہا ہے؟ جبرائیل کہتے یا رسول اللہ رب کہہ رہا ہے میری جنت, میری جنت ایک سفید پیالے کی طرح ہے. جنت کی ساری نعمتیں شہد سے بھی زیادہ میٹھا ہے. اور جنت میں جانے کا راستہ پل صراط یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. بال سے بھی زیادہ باریک ہے. پتہ کیا چلا, معلوم کیا ہوا؟ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جنہوں نے علم مصطفیٰ کی درسگاہ میں بیٹھ کر کے حاصل کیا ہے. اصحاب صفہ کے چبوترے پر بیٹھ کر کے اس علم حاصل کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں جب تک چاند و سورج نکلتا رہے گا یہ زمین قائم رہے گی. صحابہ کا نام زندہ رہے گا, اہل بیت کا نام زندہ رہے گا. اس لیے مسلمانوں نعرہ صرف علی علی کا نعرہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے درمیان اگر نعرہ ہونا چاہیے تو ایک طرف ابو بکر کا نعرہ ہونا چاہیے تو دوسری طرف مولا علی کا نعرہ ہونا چاہیے. ایک طرف عمر کا نعرہ ہونا چاہیے تو دوسری طرف علی کا نعرہ ہونا چاہیے. اور سن لو, اہل سنت میں اور رافضیوں میں ایک پہچان بتا دوں کہ اگر محرم میں نعرہ لگانا ہو تو رافضی جو صرف نعرہ لگاتے ہیں تو یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں, اور اہل سنت والجماعت صرف یا حسین کا نعرہ نہیں بلکہ یا حسین کا نعرہ لگاتے ہیں. اس لیے نعرہ لگاؤ تو حضرت امام حسن کا بھی نام کا نعرہ لگاؤ, حضرت امام حسین کے بھی نام کا نعرہ لگاؤ, صحابہ کے بھی نام کا نعرہ لگاؤ, اہل بیت کے بھی نام کا نعرہ لگاؤ. یاد رکھنا اگر ہمارے دل کو اگر چیر دیا جائے تو دل کے ایک طرف صحابہ کی محبت نظر آئے گی تو دوسری جانب اہل بیت کی محبت نظر آئے گی. صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس لیے صحابہ سے بھی محبت کرو, اہل بیت سے بھی محبت کرو. اور وہی انسان دنیا کے اندر کامیاب ہے جس نے صحابہ اور اہل بیت کی محبت کو اپنے سینے میں بسایا ہے. اور صحابہ اہل بیت کی محبت کو جس نے سینے میں بسا لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا, آخرت میں بھی. اس لیے اہل بیت اور صحابہ کا بھی تذکرہ ہونا چاہیے.
صحابہ کا تذکرہ شدت کے ساتھ ہونا چاہیے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ محرم میں یہ صحابہ کا ذکر کیوں؟ محرم میں صحابہ کا ذکر کیوں؟ ہمیں اسلام صرف کربلا سے نہیں ملا ہے، ہمیں اسلام صحابہ کے ذریعہ کربلا تک پہنچا. حسین کا ذکر اس لیے جگہ جگہ، گلی گلی، شہر شہر، اس لیے کہ صحابہ کی جماعت وہ ہے جنہوں نے اسلام پھیلایا ہے، اور کربلا میں اہل بیت کی جماعت وہ ہے جس نے اسلام بچایا. اہل بیت نے اسلام بچایا ہے، اس لیے پھیلانے والے کو بھی ماننا پڑے گا اور بچانے والے کو بھی ماننا پڑے گا. اللہ تعالی ہم سب